یہ ڈرون نہ صرف خودکش بمبار ہے بلکہ یہ جاسوس بھی ہے۔ یہ جس جگہ پر پھٹے گا، جس جگہ پر یہ ٹارگٹ کرے گا، یہ ادھر کی لوکیشن، ادھر کی پکچرز بھی وہاں بھیج دے گا، سینڈ کر دے گا۔ ناظرین، آج کے دن پاکستان کی حدود میں بھارت کی جانب سے جتنے بھی ڈرون حملے ہوئے اور پاکستان کی حدود کے اندر جتنے ڈرون داخل ہوئے، وہ ڈرون کس قسم کے تھے، پاکستان کی جانب سے ان کو روکا کیوں نہیں گیا، اور انڈیا نے ان تمام ڈرونز کو کس مقصد کے لیے پاکستان بھیجا؟ متعدد سوالات اس وقت سب لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور اس ڈرون کے بارے میں جاننا آپ سب لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑے خطرناک ٹیکنالوجی رکھنے والے ڈرون تھے۔ اس کی تمام تر تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، آسان الفاظ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ خودکش بمبار ہوتے ہیں، جو اپنے ساتھ بم باندھتے ہیں اور کسی بھی مقام کے اوپر جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں جا کے اپنے آپ کو اس خودکش دھماکے کے ساتھ اڑا دیتے ہیں۔ اور تو یہ جو ڈرونز پاکستان میں داخل ہوئے آج صبح سے جمعرات کے دن تقریباً 2 درجن کے قریب پاکستان کے مختلف شہروں میں یہ ڈرون داخل ہوئے، یہ ایک خودکش بمبار تھے۔ جس طرح سے ایک انسان اپنے ساتھ بم باندھتا ہے اور وہ کسی بھی اپنے ٹارگیٹڈ جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے، یہ ڈرون بھی اڑتے ہوئے خودکش بمبار تھے۔ جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا یہ تعین کرتے ہیں اور پھر اس اپنے ٹارگٹ کے اوپر یہ جا کر پھٹ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ڈرونز کی ٹیکنالوجی ہے یہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کی کچھ خاص خصوصیت ہیں جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، جس پہ ہم نے ریسرچ کی۔ سب سے پہلے یہ ڈرون آٹومیٹک بھی آپریٹ ہوتا ہے اور اس کو مینولی بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو دوسری بڑی خصوصیت ہے، یہ 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ دوسرا، اس کی جو بیٹری ہیلتھ ہے، یہ 9 گھنٹے تک ہوا کے اندر ٹریول کر سکتا ہے، یعنی کہ جو بیٹری ٹائمنگ ہے وہ 9 گھنٹے کی ہے۔ یہ اس سے اندازہ لگے کہ کتنے خطرناک قسم کے یہ ڈرون ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈرون خود ہی ہتھیار ہوتا ہے، یعنی یہ اپنے اندر دھماکہ خیز مواد لے کر ہدف پر گرتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خود کش حملہ ہوتا ہے، یہ اپنے اندر اتنا مواد رکھتا ہے کہ یہ جا کے اس جگہ پہ خود کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسرا، اس کا جو ہے وہ اس میں الیکٹرو آپٹیکل انفراسٹرکچر نصب ہے جو دن اور رات میں ہدف کی شناخت میں مدد دیتا ہے۔ اس کے اندر ایسا سسٹم نصب کیا گیا ہے کہ یہ دن میں بھی اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور رات کی تاریکی میں بھی اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور اس کی جو آواز ہوتی ہے، جو ڈرون کے اڑنے کی آواز ہوتی ہے، وہ بھی بہت کم ہوتی ہے کہ عام بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں ڈرون آیا ہے، اتنی اس کی کم آواز ہوتی ہے۔ اسی لیے پاکستان کے اندر جب اس ڈرون نے ٹارگٹ کو نشانہ بنایا تو لوگوں کو اس کے اڑنے کی آواز نہیں آئی، کیونکہ اس کی آواز بہت کم ہوتی ہے۔ دوسرا، یہ ڈرون زمینی کنٹرول اسٹیشن سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اگر ضروری ہو تو حملہ منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ اس کے اندر یہ بڑا خطرناک سسٹم ہے کہ اس نے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا تھا، لیکن اس کا ٹارگٹ وہاں سے غائب ہو گیا۔ لیٹس سپوز اس نے کسی جہاز کو، اس نے کسی بس کو یا اس نے کسی بندے کو نشانہ بنانا تھا اور وہ اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر سائڈ پہ ہو گیا، تو یہ اپنے نشانے کو، ٹارگٹ کو منسوخ بھی کر سکتا ہے، پھر دوبارہ سے اس کو ہٹ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک صلاحیت اس کے اندر ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور بڑی خطرناک اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کی ساخت اور ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ دشمن کے ریڈار سسٹم سے بچ کر اپنے ہدف تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی ملک نے ایسا ریڈار سسٹم لگایا ہے جو ڈرونز کو، جو جیٹس کو ان کو لوکیٹ کرتا ہے اور پھر ان کو نشانہ بناتا ہے، یہ اس ریڈار سسٹم سے بچ کے، اس کی رینج سے ہٹ کے یہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پھر اب اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے یا انڈیا نے اس کا استعمال کیوں کیا؟ یہ ڈرون کچھ خاص مشنز کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ جو کسی بھی ملک کا جو ریڈار سسٹم ہوتا ہے یا میزائل سسٹم ہوتا ہے اس کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک اور تشویشناک بات بتاتے ہیں کہ یہ ڈرون نہ صرف خودکش بمبار ہے بلکہ یہ جاسوس بھی ہے۔ یہ جس جگہ پر پھٹے گا، جس جگہ پر یہ ٹارگٹ کرے گا، یہ ادھر کی لوکیشن، ادھر کی پکچرز بھی اپنے جو اس کا جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہا ہوگا وہاں یہ ودن سیکنڈز کے اندر وہاں یہ ان تمام پکچرز کو، ان تمام لوکیشنز کو یہ وہاں بھیج دے گا، سینڈ کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی ڈرون یہاں پہ گرتا ہے تو جس جگہ پر گرے گا اس کی لوکیشن بھی انڈیا کے پاس جائے گی، وہاں کی تصویریں بھی انڈیا کے پاس جائیں گی۔ تو پاکستان کا جو ریڈار سسٹم تھا، انڈیا جتنا بھی چلاک ہو، انڈیا جتنا بھی انٹیلیجنٹ ہو، لیکن پاکستان کی فوج اور پاکستان کا سسٹم اس سے کہیں زیادہ سمجھدار اور زیادہ انٹیلیجنٹ ہے۔ تو پاکستان کی آرمی نے اس کو بڑا زبردست طریقے سے، ایک سافٹ کلنگ ہوتی ہے،
ایک ہارڈ کلنگ ہوتی ہے. ان تمام ڈرونز کو ہارڈ کلنگ کی بجائے سافٹ کلنگ کے ذریعے ان کو گرایا گیا, اور انشاءاللہ جس مقصد کے لیے انڈیا نے ان کو بھیجا تھا وہ انڈیا کا مقصد پورا نہیں ہوا, اور